اس انگلی کے ساتھ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب؟ دعا تو زبان سے کی جاتی ہے، انگلی سے کیسے دعا کرتے تھے؟ زبان سے جب دعا کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ انگلی کو ہلاتے تھے. یعنی کہ جب آپ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلام ہو، تو آپ کے اوپر سلام کیا ہے میرے بھائیو؟ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ ایسے کر دیتے. جب آپ کہتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے، ساتھ ہی انگلی ہلا دیتے. جب آپ کہتے اللہم بارک علی محمد، یہ دعا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، ساتھ ہی آپ انگلی ہلا دیتے. رب اجعلنی کہتے انگلی ہلا دیتے، ربنا آتنا کہتے انگلی ہلا دیتے. جب بھی کوئی دعا کرتے آپ انگلی ہلا دیتے. تو اس سے آپ کیا کرتے تھے؟ انگلی دعا کرتے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ بھی اس انگلی کے اوپر رہتی. تشہد میں آپ کی نگاہ کس کے اوپر رہتی تھی؟ انگلی کے اوپر. تو اس انگلی کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے سلام کے آخر تک، کیونکہ دعا جاری رہے گی. یہ کہنا کہ اس انگلی کو ایک دفعہ ہلانا ہے جب اشہد اللہ اللہ پڑھا جائے گا، تو میرے بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک ضعیف روایت آتی ہے ناقابل اعتماد قسم کی، اس کو آپ ان صحیح روایات کے مقابلے میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک طرف وہ روایات ہیں جن کے اوپر کچھ شک و شبہ نہیں ہے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا. دوسری طرف یہ ناقابل اعتماد روایت ہے، تو ناقابل اعتماد روایت کے اوپر عمل کرنا صحیح روایات کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی اب ہم فارغ ہو گئے ہیں اعمال سے، اب رہ گئے اقوال. کہ عمل تو ہم نے جان لیے، دائیں ہاتھ کہاں رکھیں گے، بایاں کہاں رکھیں گے، انگلی کے انداز کیا ہوں گے، پاؤں کیسے رکھیں گے، یہ سب کچھ ہم نے جان لیا. اب قول کہنا کیا ہے ہم نے، تشہد کی حالت میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، کہنا کیا ہے. میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھے، اور اس وقت آپ نے مجھے تشہد سکھایا. سکھانے کا انداز ایسے تھا جیسے آپ مجھے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. اور آپ نے کیا سکھایا؟ یہ تشہد سکھایا، یہ تحیات سکھایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا کیا ہے؟ یہ تو عقیدے کی اصلاح ہے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے سرگوشیاں ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ اس میں تو توحید و رسالت کا اقرار ہے. اس میں بہت کچھ آ گیا ہے میرے بھائی. جو دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں بڑی عمدہ ہیں، بڑی اعلیٰ ہیں. ان دعاؤں کا کسی اور کی دعا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کیا معنی ہے اس دعا کا؟ التحیات للہ، کہ میری ساری قولی باتیں، یعنی کہ میری وہ ساری باتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ آپ نے کہا نا اللہ کے لیے. پھر جب دعا کی باری آتی ہے تو قبر پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اس سے بیٹا مانگتے ہیں، پھر اس سے رزق مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ کے پاس سیڑھی کے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا، سیڑھی ضروری ہے. اور ابھی آپ نے کہا تھا التحیات للہ، کہ میرے زبان سے جتنی بھی باتیں ادا ہوں گی سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. میرے بھائی خود بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی گزارش کریں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب وعدہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ التحیات للہ، یا اللہ زبان سے میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، یہ قولی باتیں، زبانی باتیں، سب تیرے لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے. والصلوات، اور بدنی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. وہ عبادتیں جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ میری بدنی عبادتیں جو ہیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. طواف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. جانور ذبح کروں گا کس کے لیے؟ اور منت مانوں گا تو صرف کس کے لیے؟ کسی قبر والے کے نام پہ منت، کسی قبر کے اوپر جا کے وعدہ نہیں کروں گا کہ قبر والے بیٹا لے دے، میں تیری قبر پہ دیکھ کروں گا، تیری قبر پہ بکرا ذبح کروں گا. نہیں 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 نہیں، ایسے کام نہیں کرنے، رب کو ناراض نہیں کرنا.
تو میرے بھائی اب آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، وعدے پہ پکا رہنا ہے کہ ساری زبانی باتیں، قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن پاک نے بھی ہم سے یہی کہا کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات کا مقصد یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آگے آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ امتی کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ امتی. کس کے لیے؟ اب امتی سے یہ پوچھا جائے تمہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، یا یہ سکھایا گیا تھا کہ نبی کی قبر پہ جا کے نبی سے مانگنا؟ ارے تمہیں سکھایا یہ گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا. السلام علیکہ ایھا النبی بھی آپ کے لیے دعا ہے، درود شریف بھی آپ کے لیے دعا ہے، اذان کے بعد جو آپ کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے. دعا کرنے والا امتی ہے، جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اب بتائیں، آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں گے یا اللہ کے رسول سے دعا کریں گے؟ نہیں بول رہے، لگتا ہے دل نہیں کرتا. جی اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے. اور دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو. سلامتی کون نازل کرے گا؟ اللہ. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب آپ سوچیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر سلام ہو. سلام نازل کس نے کرنا ہے؟ سلامتی اللہ نے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلام ہو. سارے اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے، زندہ بھی مردہ بھی سارے آ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. کتنے معبود ہیں؟ عبادت کا حقدار کتنے ہیں؟ تو پھر کسی اور سے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا تو عبادت ہے. کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یا غوث اعظم کے نعرے پھر کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. پھر رکوع کسی اور کو کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ کسی اور کو کیوں کرتے ہیں؟ کسی اور سے بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ کسی اور سے رزق کیوں مانگتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. کیا ہیں؟ بندے ہیں. بندے پھر کیوں کہتے ہیں نور میں سے نور ہیں؟ ابھی تو آپ نے دعا میں کہا اللہ کے بندے ہیں. کاش ان دعاؤں کا ترجمہ ہمیں آ جائے تو ہمارا یعنی کہ 95% شرک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو آپ نے کیا کہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی. اس دعا میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ ایک کا. تو پھر دین کس کا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی سارے علماء ہوئے، امام ہوئے، محترم ہوئے، معزز ہوئے، ہمارے محبوب ہوئے، لیکن جن کی بات حرف آخر ہے، جن کا دین ہے، جن سے عبادت لی جائے گی، جن کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کیا کہا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ کہا تھا ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ شخصیت جن کی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی وہ یہ قبر والے ہیں. صرف ایک آدمی، ایک شخصیت، ایک ہستی، ایک ذات. باقی ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے. معصوم ایک ہے. معصوم کتنے ہیں؟ 12 امام معصوم. یہ غلط عقیدہ ہے کہ 12 امام معصوم ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے.
تو میرے بھائی یہ ہے تشہد. یہ تشہد آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب تیسری رکعت آپ مکمل کریں گے, چوتھی رکعت مکمل کریں گے, پھر آپ تشہد بیٹھ جائیں گے. تشہد میں یہی اتحیات آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ درود شریف کا مطلب کیا یہ بھی جان لیں. دیکھیں میرے بھائی, پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا آپ نے, ایسے ہی ہے نا, اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے لگے آپ, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی. یہ ہے دعا کے آداب. یہ کیا ہے؟ دعا کے آداب. پہلے اللہ کی حمد و ثنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف, اس کے بعد دعا. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ دعا کریں تو اللہ کو اپنے نبی کا واسطہ دیں, یہ کہیں نہیں کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واسطہ ہیں, اللہ اور اللہ مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں, دین پہنچانے میں, دین لانے میں, قرآن پاک پہنچانے میں, نماز کا طریقہ بتانے میں, زکوٰۃ کا طریقہ بتانے میں, روزوں کا طریقہ بتانے میں, دعا کے آداب بتانے میں. لیکن دعا میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے واسطہ بناؤ. دعا میں واسطہ کس کو بنانا ہے, وسیلہ کس کو بنانا ہے, یہ بھی قرآن و حدیث سے سیکھ لیں. کس سے سیکھنا ہے میرے بھائیو؟ قرآن و حدیث سے سیکھ لیں. میرے وہ دوست, میرے وہ بھائی جو اب تک اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے, اپنے نبی کے طفیل, اپنے نبی کے حبیب اور طفیل, صدقے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ ذرا دھیان سے میری گفتگو سن لیں. میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے دین ہمیں مکمل دیا ہے, اور دین کا ایک حصہ ہے دعا. دعا کے آداب بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں. حمد و ثنا پہ اللہ کی بیان کی جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے, اور وسیلہ واسطہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن وہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے دعا میں, کیا ہے قرآن پاک میں سنیں, سب سے پہلا واسطہ اور وسیلہ وہ استعمال کریں جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک نے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آرڈر دیا ہے, ترغیب دی ہے. لیکن افسوس یہ ہے, ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ واسطہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے دعا میں استعمال کرو, وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں. اور وہ وسیلہ واسطہ جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی, پورے کا پورا ملک استعمال کرتا ہے. آئیے جس وسیلے کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے اس کے بارے میں سنیں, قرآن سے سنیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ, اس کو پکارو, اس سے دعائیں کرو. بِهَا, ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. ہاں جی, یہ وسیلہ واسطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. حالانکہ اس کا آرڈر ہے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, اس کے اوپر عمل موجود ہے. آپ کہا کرتے تھے, کیا کہتے تھے آپ؟ اے اللہ, اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء احزانی. آپ کہا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں, میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تو نے اپنے کسی بھی بندے کو سکھایا ہے, یا جو تو نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے, یا وہ نام تو نے کسی کو نہیں بتایا, وہ علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے. ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھے کہتا ہوں کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, اے اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے, اے اللہ قرآن کو میرے غموں کے زائل ہونے کا ذریعہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کس چیز کے واسطے دیے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے. اور فرمایا اللہ کے نام 3 طرح کے ہیں, ایک وہ جو اپنے مخلوق کو سکھائے, ایک جو قرآن میں نازل کیے, اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں, جو کسی کو پتا نہیں ہے. پتا چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے, پتا چلا عالم الغیب صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے.